اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے محبوب، یہ سورہ زمر کا 9 نمبر آیات ہے۔ سورہ زمر کتنا نمبر آیات؟ 9 نمبر آیات۔ کیا اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ قل هل يستوي الذين، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیے؟ وہ لوگ جو جانتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون، جو جانتے ہیں، والذين لا يعلمون، جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں۔ کیا سمجھے کہ جو جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہے وہ برابر آپس میں برابر امتی ہے، برابر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر علم والے کالے ہو، بے علم والے کالے ہو، علم والے کالے ہو اور بے علم والے بہت خوبصورت ہو تو بھی جو کالے ہیں اس کا فضیلت زیادہ ہے۔ کس لیے؟ علم کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تخصیص کر رہے ہیں کہ جو علم حاصل کر لے اور جو بے علم ہے وہ برابر نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جب دنیا میں جو علم حاصل کر لے اور جو علم حاصل نہ کر سکے وہ جب برابر نہیں ہو سکتے ہیں، امتی میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو امتی نبی کا مقابلہ کیسا؟ امتی بھی نبی جیسا کیسا؟ جب امتی جیسا نہیں تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم جس شکل میں ہو حاصل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو شہرت ملی، یہ جو عزت ملی، اس لیے بتائیے ذرا سا، آج علم کا فضیلت بیان اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے قوم جو ہے بے علم کی طرف بہت زیادہ چلے جائیں۔ علم کی کیا فضیلت ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کو دیکھے اور کہنے لگے پیشانی کو دیکھ کر کہ تم مغرب کے قریب قریب تمہارا انتقال ہوتا ہے۔ اب وہ صحابہ جو تھے بے قرار ہو گئے، پریشان نہیں ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اے میرے آقا، اس وقت کون ایسا کام ہے، کیا ایسا عمل ہے جو میں کروں اور سب سے زیادہ نفعدار ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اشتغل بالتعلم، کہ تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اب وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مغرب سے قبل انا للہ و انا الیہ راجعون انتقال ہوتا ہے۔ اب شارحین کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث کے جو شارحین وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ کوئی بہتر عمل ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو وہی عمل کرنے کا حکم دیتے، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم کل فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تمام انسان و مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا، اب علم دین سیکھنا کتنا فرض ہے؟ وہ علم سیکھنا سب پر فرض ہے جس علم سے آپ اللہ تک پہنچے، اللہ کو راضی کر لے، اور وہ علم جب تک آپ جانے نہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے میں علم کی ضرورت ہے کہ بتائیے، لیکن بہت تکلیف اور بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا کبھی کبھی کہ ایک شخص بنگلہ دیش کا بہت بڑا عالم تھا، وہ بیان میں کہہ رہا تھا کہ وہ بولے کہ میرے نظر سے جتنا خلیفہ گزرا کوئی بھی سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا۔ بات ذرا سمجھیے گا، یہ بات معذرت چاہ رہی ہے، بہت زبردست بات ہے جناب۔ کیا بتائے وہ کہ اتنا خلیفہ میرے نظر سے گزرا کوئی بھی صحیح طور پر صحیح تلفظ سے سورہ فاتحہ سنا نہیں سکے۔ یہ واقعی بھی بہت بڑی چیز ہے۔
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ علم حاصل ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بس میرا بیٹا بیٹی اچھا ہو جائے. بات سمجھیے گا بھائی. آپ لوگ بیٹھو بابو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ. کیا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے, نمازی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے. بات ذرا سمجھیے. تو کیا ہم وہ علم حاصل کر چکے؟ ہم صرف اپنے بیٹے کو حکم دے سکتے ہیں. آج جتنے والد گرامی ہیں ان کا بھی ذرا سا بات بتایا جا رہا. ہم اپنے بیٹے کو صرف حکم دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم باپ ہیں, ہم جو کہیں گے وہ کرو. جناب والا حکم دینا کوئی کامیابی بات نہیں ہے. حکم تو آپ دے رہے ہیں کہ نماز تم پڑھو اور آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں, روزہ تم رکھو اور آپ خود بے روزہ ہیں, تو پھر بچے پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ خود کہتے ہیں فجر نماز پڑھو اور آپ خود کھراٹا مار رہے ہیں, تو کیا فرق ہوگا؟ بہت ساری عورتیں آتی ہیں حضور کے پاس تعویذ دینے, یہاں جاتی تعویذ دینے وہ خانقاہ میں. کس لیے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا, بات نہیں سنتا. بات جو آپ کا نہیں سننا, کس لیے؟ آپ کیا علم حاصل کیے؟ ارے آپ علم حاصل اگر کر لیتے تو آپ کا بات سنتے نہیں. آپ تو خود علم حاصل نہیں کر پائے. بڑا دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت ساری عورت آئی, کچھ عورت میرے پاس بھی آئی دعا کرنے کے لیے. دعا فرما دیجیے ساجد ابھی سب ایسا سمجھتے. میں نے بتایا کہ پہلے آپ نماز پڑھتی ہیں, تو وہ کہہ رہی کہ نہیں نماز پڑھتی. پھر آپ خود نماز نہیں پڑھتی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک دم پورا عابد ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جو اچھا باپ ہوتا ہے, جو علم والا باپ ہوتا ہے, وہ کبھی کچھ کہنے کا حکم نہیں دے گا, وہ خود پریکٹیکلی کرے گا. آپ چھوٹا بچہ, آپ سب جانتے ہیں, جب ہم سب چھوٹے تھے آپ بھی جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا سمجھ, آپ جب خود گھر پہ نماز پڑھیے گا تو دیکھیے گا ایک وقت آپ کے قریب آ کر آپ کا بچہ, بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, آپ کو دیکھے گا اور آپ کو دیکھ کے سجدہ کرے گا. ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے نظر سے گزر چکا, میرے نظر سے بھی گزر چکا. اس لیے وجہ کی حکومت دیجیے, پہلے اس لائق آپ خود بنیے, پھر آپ جو کہیں گے آپ کا بیٹا وہی کرے گا. بے شک پہلے آپ لائیں. لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بہت بڑا ہستی ہو چکا ہے, بہت بڑا پیر ہے, بہت بڑا ہے, لیکن جا کے گھر دیکھیے. اس لیے کہ ہم تو خود علم حاصل نہیں کیے, تو ہم اپنا گھر کو کیسے صحیح کریں گے؟ صحیح ہے نہ غلط ہے جناب والا؟ آج ذرا سمجھیے ہم کیا بولنے کی کوشش کریں. آج کچھ تلخ باتیں بھی بتاتے ہیں تاکہ کل مٹھاس پیدا ہو. تو بس مطلب بتانے کا یہ کہ ہم بہت بڑے ہستی ہیں, بہت بڑے پیر ہیں, مشائخ, یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے علم دین حاصل کرنا, علم حاصل کرنا. اور جب علم حاصل کر لیں گے تو آقا کریم کیا فرمائے کہ جو انسان علم حاصل کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے, نماز پڑھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کے کتنا فرض ہے, کتنا واجبات ہے, کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے, کیا چیز نماز کو مکمل کرتی ہے. آپ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے, جانیں گے نہیں, تو نماز مکمل طور پہ کیسے ہوگی؟ یہاں تو سبحان ربی العظیم بولنے بھی نہیں آتا, سبحان ربی العظیم تلفظ. تو سوال یہ ہے جناب, ہر ایک سے سوال اللہ کرے گا, آپ علم حاصل کیوں نہیں کہ کیا جواب ہے کہ بھائی ابا نہیں پڑھایا, اماں نہیں پڑھایا. یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی جناب. نہیں چلے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک گھر تھا, ایک باپ جو تھا بس اپنا طور طریقہ سے زندگی گزار رہا تھا, اور ایک باپ جو تھا وہ عالم تھا, علم تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ فجر نماز سے پہلے اٹھ کر وضو کر کر, یہاں پر بچے سوئے ہوئے ہوتے تھے, یہ جو ہے اٹھ کر تہجد پڑھا کرتا تھا, اللہ کو زاروں قطار رو کر یاد کیا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں, تہجد پڑھنا حضور کی سنت ہے, اس پر عمل کرتا تھا. تو ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, وہ چھوٹا سا بچہ جب چھوٹا سا بچہ تھا, جو دن ہوتا بڑا کم نہیں ہوتا, ذرا سا آواز ہونے سے اٹھ جاتا چھوٹا بچہ. تو چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد گرامی ابو رو رہے,
ابو رو رہے، آواز آتا ابو تو رو رہے ہیں عشق مولا میں، عشق محمد میں رو رہے ہیں والد گرامی، روتے روتے روزانہ تہجد پڑھ دے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ چھوٹا بچہ آتا ہے اور اپنے والد گرامی جس طرح ابو جان وضو کرتے ہیں، اس کا ابو ایک دن بھی نہیں بولا بیٹا اٹھو چلو نماز پڑھنے، ایک دن میں نہیں، وہ خود پڑھتا تھا، ایک دن 2 دن 3 دن، اور یہ بچہ چھوٹا سا دیکھتا تھا۔ اور وہاں پہ ایک گھر تھا جو باپ سویا ہوا رہتا تھا، باپ اٹھتا تھا 11 بجے اور بیٹا کو اٹھا کے بولتا تھا تم فجر نماز کیوں نہیں پڑھو؟ تو وہ بچہ کہتا کہ ابو آپ بھی تو فجر نہیں پڑھے، آپ بھی تو فجر نہیں پڑھے، تو کیا عزت رہا باپ کا؟ بات آپ سمجھ رہے، حکم مت دیجئے، آپ عملی طور پر زندگی کو اختیار کیجئے، عملی طور پر آپ اپنے گھر کو سنبھالیے۔ جتنے مرد حضرات ہیں جناب، سب سرپرست ہیں، سب سرپرست، سب سے حساب لیا جائے گا، سب سے حساب لیا جائے گا کہ آپ علم حاصل کیوں نہیں کیے، اور آپ ہم کیا جواب دیں گے کہ میرا بس روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ سب کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دی ہر انسان پر، مرد عورت پر، ہر انسان پر علم دین سیکھنا فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ علم حاصل نہیں کیا بتا دیا، اب علم کیا چیز ہے؟ علم جب کوئی بچہ حاصل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر، وہ جب چلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں وہ زمین پر چل رہا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ تمام جو طلباء ہے، جو چھاتر طلب العلم جو ہے، یہ سب فرشتوں کے پروں پر چلنے والے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کون فرشتے جو نورانی ہے، کون فرشتے جو نور سے بنے ہوئے، اللہ کو پہچاننے والے فرشتے، وہ فرشتہ کا پر ہے اور طالب العلم کا قدم ہے۔ کتنے بڑے عظمت والے ہیں طالب العلم۔ پھر اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا، جب تک گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اس راہ میں انتقال ہو جائے تو شہید کا درجہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، یہاں تک کہ جو سمندروں میں ہے، تمام مخلوق، تمام مچھلیاں اس طالب العلم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ذرا سا سوچئے جناب، آج ہم ان کو دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں، آج ہم ان کو دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور ہم خود جو علم دین سے جو ہے میں نیاز بیٹھے ہیں، بہت بڑے ہستی ہو گئے۔ آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کی؟ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں جناب۔ جب سے جاگے تب سے صبح، دیکھیں یہاں پہ مدرسہ میں پڑھایا بھی جاتا ہے، الحمدللہ۔ آپ خود بھی آئیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ضعیف ہو گئے تو بہت بڑے ہستی ہو گئے، نہیں، ایسے سوچنا نہیں ہے، آپ کو خود بھی آنا ہے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا ہے، ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے تاکہ بچے جو ہے علم دین حاصل کریں۔ آج اگر والد گرامی کو تکلیف مل رہا ہے، اگر آج بیٹا اگر باپ کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اگر کچھ بول رہا تو اس کا وجہ باپ بھی ہے، باپ بھی ہے۔ اگر علم سکھا دیتا تو یہ بچہ جب مدرسہ میں پڑھتا تو وہ بچہ کو معلوم تھا اپنی والد گرامی کے قریب جب ہو تو ادب کے ساتھ ہو، تعظیم کے ساتھ، اوف تک مت کہو۔ یہ تمام چیز جب علم حاصل ہوتا تو بچے کو معلوم ہوتا کہ بابا سے بات کس طرح کرنا ہے، اللہ نے کس طرح، پھر اسے یہ بھی معلوم ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج مجھ محمد کی ماں زندہ ہوتی، کاش آج مجھ محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھا رہا تھا عشاء کی نماز، اور میری ماں کو مجھ سے کچھ کام ہوتا اور میری ماں آواز دیتی اے بیٹا محمد، میں نماز کو توڑتا اور ماں کی قریب چل جاتا۔ جیسا سوچیے کتنا زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ سے بھی زیادہ حقوق العباد کو جو وہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔
تو جب اس علم آپ جب سکھا دیجیے گا بچے کو تو کیا وہ بچہ کبھی بے ادب ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی گرم ہوگا ویسے اسے یاد آ جائے گا اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کہ ماں باپ اگر خوش ہے تو عرش کا رحمان خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ اسے یہ پتہ چلے گا تو وہ کبھی بھی باپ ماں سے گستاخی کبھی کر ہی نہیں۔ بولیے سچ ہے نا غلط ہے؟ تو پہلے خود علم حاصل کرنا ہوگا جناب والا، پہلے خود آپ کو کامیاب بننا ہوگا، پھر آپ کے بچوں کو کامیاب بنانا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شخص تہجد پڑھتا، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد گرامی کو دیکھ کر کبھی سجدہ کرتا، کبھی رکوع، کبھی دیکھتا پھر سجدہ کرتا، پھر رکوع کرتا، ایسے ایسے آہستہ آہستہ کر کے ایسا وقت آیا کہ چھوٹا سا بچہ کو آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چھوٹا سا بچہ کو آپ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا اٹھو، آپ بیٹا تہجد گزار 5 وقت نمازیں بن چکے۔ اس کے والد کبھی نہیں بولے کہ بیٹا چلو مسجد نماز پڑھنے، بلکہ یہ کہنا تھا کہ ابو جان چلیے مسجد نماز پڑھنے۔ یہ جناب آپ جب خود عملی طور پر اپنے گھروں پر جب قرآن شریف آپ پڑھیں گے تو بچہ سن کے قرآن پڑھے گا نا۔ آپ اگر موبائل لے کے بیٹھ جائیے گا اور ٹی وی جلسہ وغیرہ دیکھیے گا تو ذرا سا سوچیے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ ہسبینڈ وائف جب جھگڑا کریں گے تو بچے پر کیا اثر ہوگا؟ ابھی اتنا خراب دور چل رہا ہے جناب، بہت کم سی عمر میں بچے لوگ شادی بیاہ بھی کر لے رہا، لیکن اس کو ابھی تک مسئلہ ہی نہیں پتا ہے کہ شوہر کا کیا حقوق ہے اور بچی جو شادی کر رہی بیوی کا کیا حقوق ہے۔ شادی کروا دے رہے، لیکن ہم لوگ کو کیا چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے یہ ایک کورس کرا لے کہ شوہر کو بیوی پر کیا کیا حق ہے اور بیوی کو شوہر پر کیا کیا حق ہے، کم سے کم رشتہ تو مضبوط ہو جائے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی جہت نہیں ہے، ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ نشاندہی نہیں کی، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ بیوی سے کس طرح محبت کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گھر پر تشریف فرما ہوئے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پی رہی تھی، ذرا سا سنیے، پانی پی ہی رہی تھی پیالے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی عائشہ ذرا پانی بچانا۔ اتنا سننا تھا پانی بچا دیتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر گھر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پیالے کو لیتے ہیں، پیالے کو لے کر کہتے ہیں کہ عائشہ تمہارا لب کہاں لگا ہوا تھا؟ ذرا سا سوچ، جب اس انداز میں ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو کبھی بھی جھگڑا ہوگا؟ بتائیے بھائی، بات کیجیے، کبھی جھگڑا ہوگا؟ ہم حضور کا سنت ابھی تک نہ پڑھے ہیں نہ سیکھ سکے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہ جہالت ہوگا وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ اندھیرے میں کیا چل پائیں گے؟ العلم نور والظلمۃ کفر۔ علم نور ہے، جس انسان کے اندر علم ہے ہوگا وہ چلنے پھرنے کا طریقہ اسے پتا ہوگا کہ میرے آقا اس طرح چلا کرتے ہیں، اسے پتا ہوگا کہ مربی حضرات سے کس انداز میں بات کیا جائے، اپنے چھوٹے چھوٹے سے کس طرح بات کیا جائے، بھائی بہن سے کس طرح بات کیا جائے، بڑوں کے سامنے کس طرح بیٹھا جائے، اسے پتا ہوگا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے پاس نور ہے، علم کو نور سے قرار دیے میرے آقا، علم نور، علم نور ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ علم اگر نور ہے تو جہالت کیا؟ اندھیرا۔ ہم سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، ابھی بھی وقت ہے جناب والا اپنے آپ کو سدھاریے۔ گھر کا اگر ماحول صحیح کرنا تو آپ کو خود فجر نماز پڑھنا ہوگا، آپ کو خود تہجد پڑھنا ہوگا، آپ کے اہلیہ کو تہجد پڑھنا ہوگا، تو پھر بچہ غوث اعظم ہوگا، تو پھر بچہ غریب نواز ہوگا۔ کیا وقت ہے؟ قرآن تو وہی ہے، حدیث وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن ایسا غوث ابھی تک نہیں مل رہا۔ وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ باپ ماں کامیاب نہیں ہوتے، باپ ماں کو علم نہیں ہے، باپ ماں تو بن چکے لیکن بچے پر کیا حق ہے یہ باپ ماں کو پتہ ہی نہیں۔ جب آپ معلوم نہیں کریں گے تو پھر بچہ کامیاب کیسے ہوگا؟ آپ جو شک کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ میرا بچہ بات نہیں سنتا، ارے جناب والا کیا آپ بھی کبھی اپنے ابو جان کا بات سنے تھے؟ ایک تو اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ابو امی جان کو جھڑکیں گے، آپ جب اپنا ابو امی جان کو جھڑکیں گے، ان کا بات نہیں سنیں گے تو وہی ہو بہو آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ آپ اپنا ابو جان سے زندگی بھر امی جان سے جو ہے جھڑکتے رہے اور بچہ آپ کا پیر پکڑ کے سویا ہو رہے گا کہ باپ میرے ابو جان جنت میں نہیں، صحیح بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ عزت ماں باپ کا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بچہ پیدا کر دے گا تو آپ کو عزت کرے گا۔ الحمدللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود علم حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم سے زیادہ یعنی عابد سے زیادہ ایک عالم عابد پر اتنا فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مجھے ایک عام انسان پر فضیلت حاصل ہے، ایک عابد نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، پوری رات عبادت کر رہا، اور ایک عالم سویا ہوا ہے۔ جب سوال کیا گیا تو آقا فرمائے جو عالم سویا ہوا اس کا فضیلت اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ علم حاصل کر چکا ہے، علم دین حاصل ہے اس کے پاس۔ بات آپ سمجھ رہے؟ تو ذرا بتائیے ایک جاہل عبادت عابد سے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہستی سمجھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا، درود و سلام پڑھ رہا، درود و سلام ہر عبادت کر رہا، لیکن اس کے پاس سے علم نہیں ہے۔ یہ جناب علم آپ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن یہ پر ہم لوگ کے جو کچھ کیمپ میں کچھ بات جو ہے رائج ہے، کیا جانتے ہیں کہ جو جانتا ہے اس کو زیادہ گناہ اور جو نہیں جانتا ہے اس کو کم گناہ۔ بات سمجھ رہے؟ ایسا بات ہے نا، لیکن اصل میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جو جانتا ہے اس کو ایک گناہ ہوگا، جاننے کا گناہ نہیں، اور جو نہیں جانتا اس کو ڈبل گناہ۔ جانا کیوں نہیں؟ ایک تم جانتے بھی نہیں اوپر سے گناہ کر رہے ہو، ڈبل گناہ۔ یہ غلط مسئلہ بتا دیا گیا کہ جو جانتا ہے اس کو ڈبل گناہ، نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، جاننے کا گناہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جانا کیوں کہ کس بات پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، کس بات پر انسان کافر ہو جاتا، آپ کیوں نہیں جانے؟ آپ ایسا مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے؟ لیکن معاشرے کو ہم کو صحیح کرنا ہے۔ گھر گھر میں انسان جو ہے اپنے بابا جان سے جس طرح پیش آ رہا، ہمارے وہاں پہ تو جناب والا باپ استغفر اللہ معاذ اللہ باپ کو دھکا دے کے گھر سے نکالنے، وہ بھی تو بچے تھے۔ بات سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو علم نہیں سکھا سکتے۔ خدا کی قسم اگر علم سکھا دیتے تو باپ ماں کیا چیز ہے، وہ جو قرآن پڑھتا حدیث پڑھتا تو وہ سمجھتا کہ باپ ماں کیا چیز ہے۔ باپ ماں کے سامنے کبھی گردن کو اور سر کو آنکھ کو کبھی اونچا بھی نہیں کرتا، ہمیشہ گردن جھکائے رہتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ باپ ماں اف تک مت کہو باپ ماں کے سامنے۔ کس نے سکھایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اف تک باپ ماں کو مت کہو، لیکن آج باپ ماں کو اگر دھکا دیا جا رہا، باپ ماں کو اگر گالی گلوچ کیا جا رہا، اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو علم دین کیوں نہیں سکھائیں۔ کچھ پریکٹیکلی بات بتا رہے ہیں۔ اے بابو دیکھیے، تین عورت تھی، تین عورت نیچے نامی سیڑھی تھا پانی وغیرہ لینے، نہر چھوٹا سا تالاب تھا، پانی بھرتی تھی وہاں سے۔ ایک عورت بولی کہ میرا بیٹا آکسفورڈ انٹرنیشنل میں پڑھتا ہے۔ آکسفورڈ انٹرنیشنل سن کے تو آنکھ نکل گیا۔ اسی بولنے کا ساتھ ساتھ اس کا بچہ جاتا ہے، بات دیکھتا ہے، ہائی مام، سمجھ گئے، ہائی مام، وہ بچے بولتے ہیں ہائی بیٹا، تو بچہ گزر گیا۔ کہاں پڑھتا ہے؟ آکسفورڈ میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ماں بولتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سنوے کالج میں پڑھتا ہے، بہت زبردست۔ اس کا بعد وہ بچہ بھی گزرا، وہ دیکھا، دیکھنے کا بولا ہائی مام، بولا ہائی پاپا، چلے گئے۔ بات سمجھیے گا۔ اور تیسرا جو عورت تھی وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا بیٹا آتا ہے، ذرا سا سنیے آپ لوگ توجہ سے، اس کا بیٹا آتا ہے زمین پر آہستہ آہستہ آتا ہے، آنے کے بعد سب کو پہلے سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد اپنے امی جان کا قدم کو چومتا ہے، اپنا امی جان کا ہاتھ کو چومتا ہے۔ امی جان جو 2 ٹھلیاں لی ہوئی تھی پانی کا، پانی لیتا، 2 ٹھلیاں جو تھی پانی لیتا ہے اور کہتا امی جان چلی جائے۔ اتنا کہہ رہا تھا، وہ عورت بھی جو دونوں کو کہہ دی کہ میرا بیٹا مدرسہ میں پڑھتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، ہم کیا سمجھانے کا کوشش کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ جناب، ہم لوگ کا سوچ اتنا گندگی بھر چکا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر آکسفورڈ میں پڑھ لے گا اور سنوے کالج میں پڑھ لے گا تو
میرا بچہ سب سے بڑا کامیاب. خدا کی قسم آپ کا بیٹا کبھی کامیاب بن ہی نہیں سکتا جس پہ کامیاب بننے کے لیے حضور کا سنت میں عمل کرنا ہوگا, مدرسہ میں پڑھنا ہوگا. جب آپ مدرسہ میں پڑھ لیں گے, آپ دیکھیے اتہاس دیکھیے, کوئی بھی مدرسے میں پڑھنے والا کبھی بھی اپنے والد والدین سے کبھی بھی وہ لوگ جو ہے غلط اونچی الفاظ میں کبھی بات نہیں کرتے. ہم لوگ یہی سوچیں کہ میرا بچہ آکسفورڈ میں پڑھا دیا جائے, میرا بچہ کو یہ کالج میں پڑھا دیا جائے تو بہت زبردست. لیکن جناب ہم فیس بک, ابھی ٹویٹر کا وقت, فیس بک پہ یہاں تک دیکھیں کہ ایک عورت زمین پہ سوئی ہوئی ہے, کافی کم شدید ٹھنڈا. اس سے جب پوچھا گیا تو آپ کا کیا بیٹا نے, وہ بولا 8 بیٹا بیٹی ہے, 8. ایک بیٹا آسٹریلیا میں رہتا ہے, ایک بیٹا کینیڈا میں رہتا ہے, ایک بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے, اور بنگلہ دیش میں ایک جو سوچی بولا ایک عورت میرا بیٹی ڈاکٹر ہے. بات سمجھیے, یہ سب کو کہاں پڑھائی, سمجھی کی بہت بڑا کامیاب. لیکن آخر میں کیا ہوا, سب بچہ اس کو چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا؟ اس لیے اس کو بڑا آدمی تو بنائی, علم تو سکھا دی, لیکن علم دین نہیں سکھائی. علم دین نہیں سکھائی. اگر علم دین سکھا دیتی تو کوئی بچہ اس کو اس انداز میں نہیں چھوڑتا. آج ہم لوگ کو کیا ہو گیا, ہم لوگ اپنے بچے کو بڑے بڑے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں, ہم لوگ اپنے بچے کو بڑے بڑے آکسفورڈ میں, انٹرنیشنل اسکول میں, کالجز میں پڑھانا چاہتے ہیں, مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ غوث پاک کیا کبھی کوئی کالج میں پڑھنے گئے, کوئی اتہاس لائیے؟ غریب نواز کوئی اسکول میں کالج میں پڑھنے گئے, لائیے آپ. حضور غوث پاک درس نظامی, حضور غریب نواز درس نظامی, یہ تمام سب مدرسہ میں علوم حاصل کیے. یہ مدرسے میں علوم حاصل کیے تو کیا بنے؟ غوث اعظم بنے. کیسا بنے؟ بس ایک بار کہتے کن باذنی تو مردہ بھی زندہ ہو جائے. یہ اسکول کالج میں پڑھنے والے نہیں تھے جناب. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا بچے کو آپ کامیاب بنائیں گے نہ ناکامیاب. اگر آج بچہ اگر ناکامیاب ہے, اس کا سب سے بڑا وجہ آپ اپنے بچے کو علم دین کیوں نہیں سکھائے؟ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھائے؟ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنے بچے کو 3 چیز سکھاؤ. حضور فرما چکے کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, کہ اپنے بچے کو 1 نمبر میں قرآن شریف تلاوت سناؤ. آپ خود بتائیے آپ کتنا قرآن شریف اچھا سے پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے ضرور. آپ اپنے بچے کو قرآن شریف کیا سکھائیے گا بھائی؟ ایک تو ہم خود قرآن شریف صحیح سے نہیں پڑھ پائے تو بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ جہاں پہ حضور حکم دے رہے کہ اپنے بچے کو قرآن شریف سکھاؤ. دوسرا نمبر میں حب نبی کا, اپنے نبی کی محبت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیسرا نمبر حب آل محمد, میرے اہل بیت کی محبت. یہ 3 چیز اپنے بچے کو سکھاؤ. بات سمجھیے, سکھانے کا بات بولا گیا, پڑھانے کا بات نہیں بولا گیا. پڑھنا سیکھنا الگ ہے. انسان جب پڑھتا تو کبھی بھول بھی جاتا ہے, لیکن جب سیکھ لیتا تو پھر بھولتا نہیں. انسان اگر پڑھ لے تو کبھی بھول بھی جاتا, لیکن اگر سیکھ لے, بھولیے بھائی, تو کبھی بھولتا نہیں. وہ صحیح ہے کہ ایک انسان جو ہے جس کو گاڑی چلانے نہیں آتا, بہت ڈرتا تھا, وہ بیٹھا اور دیکھتا تھا کہ کیسے گیئر کیا جا رہا, کیسے پیچھے لیا جا رہا, کیسے گیئر کیا جا رہا, کیسے پک اپ مارا جا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ جو لڑکا جو ڈرتا تھا اب اتنا زبردست بن گیا کہ یہ جو گاڑی چلانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. کس لیے؟ وہ نالج حاصل کیا, وہ علم حاصل کیا کہ اس کو کیسے چلایا جاتا ہے, اس کو اسٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو پھر نیوٹرل میں کیسے لے جاتا ہے, اس کو گیئر میں 1 گیئر 2 3 4 5 گیئر میں اس کو کیسے لے جاتا ہے, پیچھے بیک کیسے کیا جاتا. یہ سب سوچتے مطالعہ کرتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گاڑی اس کے لیے بڑا آرام ہو. اس لیے نالج حاصل کی. بات سمجھا سک رہے آپ؟ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹر کا بس پڑھنا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے بھائی جان. اگر آپ کو انجینئر ہونا تو انجینئر کا پاس پڑھنا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو عالم ہونا ہے تو عالم کے پاس پڑھنا ہے, اگر فاضل ہونا ہے تو فاضل کے پاس پڑھنا ہے, حافظ ہونا ہے, قاری ہونا ہے تو حافظ و قاری کے ساتھ پاس پڑھنا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا. جو لوگ کامیاب ہو چکے اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اس کے نقش قدم پر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے. کبھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا.
خود بھی سیکھے اپنے بچوں کو بھی سکھائے. ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جس وقت آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے یعنی کہ جھولنا اس سے لے کر قبر تک علم دین آپ کو سیکھنا ہونا. بات سمجھیے, صرف پڑھائی لکھائی کا نام علم دین نہیں جناب والا. علم دین میں سب سے عظیم چیز ہے ادب. آپ علم حاصل کر لیں لیکن اگر آپ کا اندر ادب نہیں ہے تو پھر بیکار. اور یہ چیز ہے اسکول کالج میں آپ دیکھیے گا, بہت بار دیکھیں, جب 8-10 بچہ ایک ساتھ ہو جائے تو لوگ اتنا غلط زبان سے جو ہے بد کلامی کرتا ہے کہ سمجھ لیجیے کیا بتایا, بولا نہیں جاتا. یہاں تک اسموکنگ بھی کرتا ہے, غلط رویہ بھی. تو مسئلہ علم تو حاصل ہو گیا لیکن وہ علم یہ حاصل نہیں کر سکا جو علم اس کو نافع پہنچے, جو علم اس کو نفع پہنچائے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں میرے محبوب آپ مجھ سے مانگیے کیا علم نافع, علم نافع, اس سے علم نافع عطا مانگیے. تو ہم سب کو بھی اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے. علم نافع کا مطلب نفع پہنچانے والا, وہ علم ہم سب کو اللہ حاصل کرنے کا سعادت نصیب فرمائے جو علم میں اللہ نفع رکھا ہے. اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب پر فضل فرمائے. ہم سب کا گھر کو اللہ پاک علم کا گہوارہ بنائے, خود بھی علم سیکھنے اور اپنے بچیوں کو علم سکھانے کی ترغیب دینے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ڈنڈا لگا تو اللہم